جناب علی خوش آمدید. اور انشاءاللہ کم و بیش اسی وقت آپ روزانہ شان افطار میں ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھیں گے، یعنی کہ بعنوان نیکی. آپ سب اس سیگمنٹ سے واقف ہیں، اقرار بھائی کے زبردست کردار سے واقف ہیں اس سیگمنٹ میں، اور آج پہلا دن ہے تو بہت ہی خاص مہمان اور خاص اہتمام ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اور آج کے دن کی مناسبت سے چونکہ یکم رمضان المبارک ہے، اور میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ اس سیگمنٹ کو بہت دل سے دیکھا کیجیے، کیونکہ دراصل تو اسی کے گرد گھومتا ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ، اور اسی بات کا احساس دلانے کی کوشش ہے کہ ہم لوگوں کی تکالیف کا، لوگوں کی پریشانیوں کا احساس کریں. اور شاید جو شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے ان سے بڑھ کر بہت کم لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ احساس بلکہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کی پریشانیاں کم ہوں. پاکستان بھر میں انڈس اسپتال کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. انڈس اسپتال بھی اور ہیلتھ نیٹ ورک بھی، اور ابھی الحمدللہ کراچی میں پاکستان کا سب سے بڑا پرائیویٹ سیکٹر کا فری ہاسپٹل بس اپنے قیام کے آخری مراحل میں ہے. کل میں کہوں گا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں وہاں گیا بھی. تو ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، اگر ہم دکھا سکیں کہ اس وقت اس کی کیا شکل ہے، اور پھر ذرا ہم آگے بات کرتے ہیں کہ کیا گولز ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ کیا جانا ابھی باقی ہے. ضرور دکھائیں. شاندار. اس ماہ مقدس کے آغاز کا اس سے خوبصورت طریقہ اس سیگمنٹ میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہو اور ہم اس بارے میں بات کریں. اللہ تعالیٰ اور ہمت دے اور استقامت دے. ڈاکٹر صاحب 1300 بیڈ تو صرف کراچی کی بات ہے، لاہور میں اس کے علاوہ ہے، اور تقریباً آدھے سے زیادہ اضلاع میں تو سم ہاؤ سروسز ہیں انڈس کی. اتنی بڑی ذمہ داری. مجھے یاد ہے جب پہلا سیگمنٹ کیا تھا ہم نے انڈس کے ساتھ تو 15 ارب روپے سالانہ بجٹ تھا، اور ہم نے بہت حیرانی کے ساتھ بتایا تھا، اور وہ 3 4 5 گنا سے بھی ایکسیڈ کر چکا ہے، اور لوگ ابھی بھی وہ یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے آپ اس ذمہ داری کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا جی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. الحمدللہ کیونکہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا. اچھا. اس لیے کہ ہمارا تو ہے نہیں، ہم کر نہیں رہے، نہ میرا پیسہ ہے نہ میری طاقت ہے. جو ذات کرتی ہے اس کے پاس نہ وقت کی کمی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کے پاس صفر کی کمی ہے. اس نے صرف کہہ دینا ہے کن فیکون، ہو جانا ہے. اور اب تو جب اس وقت 2007 میں جب شروع کر رہے تھے تو یہ ایک عجوبہ تھا لوگوں کے لیے، ایک پاگل کا خواب تھا. لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ پاگل ہو گئے. لیکن آج 17 سال میں بہت سارے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے وہ سال کے اندر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم غلطی پہ تھے، آپ ٹھیک تھے. زندہ باد. تو اللہ تعالیٰ نے کرنا کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کو نیند کیسے آتی ہے. تو مجھے تو گھر والوں کو صرف ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوں. ماشاءاللہ اتنے سکون کی نیند آتی ہے. زندہ باد. تو الحمدللہ کیا کہنے. زندہ باد. یہ ہم ضرور بات کریں گے، لیکن میری درخواست ہوگی کہ جن کو پروردگار نے نوازا ہے اور جو کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ کہاں دیں، کس پر اعتبار کریں، ایک مرتبہ جتنے بھی احباب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک بار انڈس اسپتال جائیے ضرور، اور بالخصوص اپنے بچوں کو لے کر، تاکہ انہیں اندازہ ہو ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی کتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. صحت جیسی نعمت، اور خدا نہ خواستہ صحت پر کوئی بن بھی پڑے تو آپ کے پاس علاج کی استعداد موجود ہوتی ہے. لیکن میری یہ بہت مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ آپ ایک بار ضرور جائیے گا انڈس اسپتال. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے کتنے تکلیف کے مارے ہوئے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، کس طرح سے وہاں کیش کاؤنٹر کے بغیر، یعنی انڈس اسپتال کی کسی بھی فیسلٹی میں کیش کاؤنٹر ایگزسٹ نہیں کرتا ہے ہی نہیں. یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی سٹیج پر کسی بھی مد میں آپ سے پیسے لیے جائیں. کیا بات ہے. اور نہ صرف یہ کہ پیپر لیس مکمل طور پر. اور ایسا بھی نہیں کہ چونکہ مجھے خیراتی یا جو چیریٹی کے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا جو ایک خاص امیج ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی طرح سے ہمارا علاج ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی کیا گولز ہیں، کیا ٹارگیٹس ہیں، کہاں تک پہنچنا ہے، اور لوگ کیسے مدد کر سکتے ہیں انڈس نیٹ ورک؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہماری دو جگہیں ہیں. ہمارا لاہور میں بھی 600 بیڈ کا ہاسپٹل کی بلڈنگ تیار ہے، اس میں 100 بیڈ آپریشنل ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جون سے پہلے ہم اس کو 400 بیڈ تک لے جائیں. اچھا. اور اگلے سال آخر تک اس کو مکمل کر دیں، آپریشنل کر دیں. اور ہمارا اسی لیے کراچی میں بھی یہی ہے کہ جیسے ابھی 500 بیڈ 600 بیڈ شروع ہو جائیں گے، پھر ہر 6 مہینے پہ ایڈ کرتے رہیں، اور 26 کے اینڈ تک اس کو بھی پورا کر دیں. زندہ باد. کیونکہ ابھی کوئی اور نیا پروجیکٹ ہم لے نہیں رہے. ہم کو اس وقت ہمارا اپنا ایک مشن تھا کہ ہم ہر پروونشل ہیڈ کوارٹر میں ایک ہاسپٹل بنائے ٹیرشری کیئر کا، جو کہ
اب جیسے پشاور میں ہونا ہے، پھر کوئٹہ میں ہونا ہے، ماشاءاللہ. اور ملدان میں ایک ہاسپٹل کے لیے ایک لوگ تیار ہو چکے ہیں. اچھا. بلڈنگ بھی مطلب زمین بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے، پلاننگ شروع ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ بنائیں گے بھی، اس کو چلانے کا بھی وہی کریں گے. تو بہت لوگ ہیں، آپ کو راستے ملتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا زیادہ ہمارا جو زور ہے وہ پرائمری کیئر کی طرف اور پریونٹیو سائٹ کے اوپر ہے. صحیح. کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کو ہر محلے میں ہسپتال اور آپ جتنا مرضی بجٹ خرچ کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ ایک پرائمری کیئر میں $1 خرچ کرتے ہیں تو آپ $42 بچاتے ہیں ٹیرشری کیئر کے اندر. $1 کا آپ، یہ میرا فگر نہیں ہے، WHO کہتی ہے بالکل کہ آپ ایک انویسٹ کریں $1 پرائمری کیئر کے اندر اور پریونٹیو کیئر کے اندر تو آپ $42 بچاتے ہیں. یعنی 42 گنا خرچ جو ہے آپ اسے کم کر لیں گے. کم کر دیں گے. بالکل. تو یہ ہے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا ہے، اور یہ سب ممکن ہوا ہے پاکستانیوں کی جنراسٹی کی وجہ سے، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. اور میں اس موقع پہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا اس وقت اگر ایک میں ڈونر کہوں جو سب سے بڑا ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہے. اچھا. سندھ گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے، اور یہ سالوں سے آ رہی ہے. اس کی رننگ میں بھی اور ایکسپینشن میں بھی میجر ڈونر وہی ہیں. اور بہت سارے صورتی ہے، ہلٹن ہے، رنگول والا ٹرسٹ والے ہیں جو کہ ہمارے فاؤنڈنگ ڈونرز ہیں اس نئی بلڈنگ کے. اور یہ فاؤنڈنگ ڈونر کا مطلب ہے کہ بلین سے اوپر ہیں ان لوگوں نے، اور یہ لوگ الحمدللہ یہ چلتے رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سنے تو ناراض ہو جائیں کہ میں نے ان کا نام کیوں لیا، کیونکہ میجورٹی یہی کہتی ہے کہ جی ہمارا نام نہ لیں. لیکن اچھا ہے کہ ترغیب ملے اگر کسی دوسرے کو اس سے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو جاہری نیکی ہے، یہ بہت ضروری ہے. میں کیوریوسٹی میں سوال پوچھ رہا ہوں نام ظاہر کے بغیر، لیکن کہ یہ میکسیمم ڈونر کتنے تک کا ہوتا ہے؟ نہیں چونکہ میں اٹ اسٹل سرپرائزز می کہ اتنا بڑا بجٹ، یہ اربوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کیسے چلتا ہے؟ تو کتنے تک کہا جاتا ہے؟ یہ بڑا معصومانہ سوال ہے میرا کہ ایک میکسیمم ڈونر کا کتنا تک کا ہے آپ کے پاس؟ ابھی ایک میں جیسے ریکارڈڈ چیریٹی پاکستان میں جو ابھی ہوئی ہے آئی کہ پچھلے سال کی، وہ تقریباً 350 بلین روپیز کی ریکارڈڈ چیریٹی ہے. ٹھیک ہے. 350 بلین روپیز، ارب روپے کی پورے پاکستان میں. اور میں ابھی ایک ویبینار میں تھا تو جو IBA کا ایک سینٹر فار اکنامکس والے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو زکوٰۃ کا حجم ہے وہ 2700 ارب روپے کا ہے. اچھا. اگر سب لوگ کہہ رہے ہیں، ان ریکارڈڈ چیریٹی بہت ہوتی ہے اپنے گھر میں، ڈومیسٹک ورکرز ہیں، ان کی بچی کی شادی ہے، کسی کی چھت گر گئی ہے، یہ تو ریکارڈڈ نہیں ہے. لیکن دنیا بھر میں کوئی ٹریلینز مسلمان جو ہے ٹریلینز کی زکوٰۃ نکلتی ہے. کیا کہنا. اور وہ زمانہ بھی ہسٹری میں موجود ہے کہ حضرت عمر بن عزیز کے دور میں زکوٰۃ دینے والے تھے اور لینے والے نہیں تھے. تو اگر ہم سب لوگ اپنی زکوٰۃ نیک نیتی سے پوری دیں وہی معاشرہ، تو وقت آ جائے گا، ایسا معاشرہ بن جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب دو سوال میں چاہوں گا ضرور آپ سے. ایک تو یہ کہ کوئی ایسا پیشنٹ، کوئی ایسی فیملی، کوئی ایسا خاندان اس سارے سفر میں، چونکہ ہم جا کے ویسے انٹرسٹ میں کھڑے ہو جائیں تو ہر کہانی دل کو چیرتی ہے، ہر فیملی کو دیکھ کر آپ ایک اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی پریشانی کو دیکھ کر. آپ کوئی ایسی چیز جو شیئر کرنا چاہیں یا جس کے نقوش آپ کے دل پر رہ گئے ہوں، کچھ ایسا اگر آپ؟ بہت سارے ایسے بہت سارے ہیں. اور یہ میں جو کہتا ہوں کہ پاکستانی کی جنراسٹی کے علاوہ جو ہے نا، یہ مریضوں کی دعائیں ہیں. یہ اسپتال جو ہے نا یقیناً ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور میں اپنے اسٹاف کو کہتا ہوں کہ VIP ہم لوگ نہیں ہیں، مینجمنٹ نہیں ہے، VIP یہ مریض ہے. زندہ باد. کیونکہ ان کی دعا جو ہے نا انٹرپٹڈ جاتی ہے، اور خدا را ان کی بدعا مت لینا کیونکہ وہ 10 گنا زیادہ اسپیڈ سے جاتی ہے. بہت سارے مریض ہیں، مطلب کینسر کے اتنے بچے ہیں، یہ بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھی ہوگی پینٹنگز کرتے ہیں. روز میں جاؤں اور جو سب سے خوشی جب مجھے ہوتی ہے جب بچہ صحت مند ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے بچے ایک دم لپکتے ہیں آپ کے اوپر اور آپ کے گلے ملتے ہیں نا، تو وہ جو آپ کے اندر قلب جو ہوتا ہے، اور وہ پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی بڑھانا چاہیں یہ بڑھتا چلا جائے گا اور یہ چلتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب چیریٹی کے حوالے سے ظاہر ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں، آپ پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں، یہاں پر بھی ٹیلی تھونز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی ایسی چیز، کسی کا ایسا عطیہ یا اس کا کچھ ایسا انداز دینے کا کہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، اماؤنٹ سے لے کے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ؟ میں جو ایک UK میں لندن کے اندر ایک ہمارا
فنڈ ریزر چل رہا تھا. تو جب میں نے اپنی تقریر ختم ہوئی اس کے بعد پھر فنڈ ریزنگ کی بات شروع ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے کندھے پہ ٹیپ کیا ہے. اچھا. تو میں نے ایسے مڑ کے دیکھا 9 سال کی بچی ہوگی وہ. 9 سال کی؟ 9 سال کی بچی تھی. اس بچی نے اپنے کان سے بالیاں اتاری اور میرے ہاتھ میں دے دی اور کہنے لگی ڈاکٹر سر یہ بہت کم ہے, میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی اور میں انڈسٹری میں کام کروں گی. زندہ باد, زندہ باد. اور اس کے 6 مہینے بعد ہمارا ایک فنڈ ریزر تھا. اس بچی کا نام ایمان ہے. فنڈ ریزر تھا تو ہماری کوئی ایکسپینشن کی ایک پروڈکٹ تھی کہ 30,000 پاؤنڈس کی. تو ایک صاحب نے کہا, 2 نے کہا, 3 ہو گئے. چوتھے پہ جب بات ہوئی تو کسی نے کہا کہ جی اب کوئی نہیں آ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ فنڈ ریزر نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ 15,000 کے 2 مل جائیں. صحیح. تو 2 وہ آ گئے. پھر اب 4 ہو گئے تو 5 آڈ نمبر ہونا چاہیے, 5واں ہونا چاہیے. تو 5ویں کے لیے اب آئے تو 10-10 پہ 2 ہو گئے, 10-10 کے 2 ہو گئے. تو یہ بچی جو یہی ایمان بچی کھڑی ہو گئی, اس نے کہا انکل میں اس کو 10,000 کر کے دوں گی آپ کو. اچھا. اور یہ سیکنڈ لاسٹ ایونٹ تھا. اس کے 2 دن بعد میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, واپسی کی فلائٹ تھی میری. تو مجھے مینیجر کی وہاں سے کال آئی کہ سر اس بچی نے 10,000 کر دی. کیا بات ہے. تو جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے, ہمارا ایک ہمارا پروگرام ہے تربیت کا, نرسری سے کلاس 5 تک کے بچوں کے ہم منی باکسز دیتے ہیں. تو لیاری کا ایک اسکول ہے, آپ کو پتہ ہو, کرن فاؤنڈیشن والے چلاتے ہیں, سبینہ. تو ان کو باکسز دیے تھے. میں ان سے واپس لینے کے لیے جب گیا تو میں بات کرتا ہوں ان بچوں سے تاکہ ان کے اندر ایک ترغیب ہو. تو میں بچوں سے پوچھتا تھا تم کیا بنو گے, کسی نے کہا ڈاکٹر, کسی نے کہا. تو ایک بچے سے میں نے کہا کہ آپ انڈس کے لیے کیا کریں گے, اس نے کچھ کہا کہ میں یہ کروں گا. ایک اور بچہ, وہ 6 سال کا بچہ تھا, میں نے کہا بیٹا تم انڈس کے لیے کیا کرو گے. اس نے کہا سر میں انڈس کے لیے 1,000 ارب روپے جمع کروں گا. یہ کلاس 2 کا 6 سال کا بچہ. میں تو ہل گیا. اور کنوکشن کے ساتھ. کنوکشن کے ساتھ. میں نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے پہلی دفعہ بلین کسی نے دیا ہوگا, وہ کوئی 6-8 مہینے پہلے کی بات تھی. یہ بچہ جس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس میں زیرو کتنے ہیں اور کیا ہے. میں نے اپنی ٹیم کو کہا یار اس بچے کو فالو کرنا, یہ زندگی میں کچھ کرے گا. اللہ. تو جب اس قسم کی آپ کی قوم ہو تو آپ کیوں مایوس ہوں گے. کیا بالکل زندہ باد. اللہ تعالیٰ سب دینے والوں کو سلامت رکھے. یہ تو ایک سکسیس سٹوری, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے کہ جناب پاکستانی قوم یہ کر سکتی ہے, بھائی یہ کر رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ چل رہا ہے روزانہ. زندہ باد. یہ ہر سال بڑھ رہا ہے, ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ابھی بھی جو ہے نا, اب ایک جو جی کہ ابھی جو اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیر کی یہ جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو ان کے اوپر. تو لوگ, میں جب یو کے جا رہا تھا لوگوں نے کہا اس دفعہ نہ کریں, یہ ڈونر فٹیگ ہے, غزہ میں سب جا رہا ہے. ہم اب تک آئیں گے, اپنی کوشش ہے. اور آپ دیکھیں کہ 19 سینٹرز میں جہاں ہم نے پچھلے سال کیا تھا اس سے ڈبل ہی ہوا اس دفعہ. تو کسی سے میں بات کر رہا ہوں, نے کہا ڈونر فٹیگ نہیں ہوتی اس ملک کے اندر. ایسا نہیں کہ کسی ایک مد میں لوگ دیتے ہیں تو وہ اسٹریچ کرتے ہیں پھر کہ وہاں بھی دے رہے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں ان کی کمٹمنٹ ہے. اور انڈس کے ساتھ ماشاءاللہ پورے پاکستان کی کمٹمنٹ ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ابھی رمضان سے ایک رات پہلے ایک بہت شاندار ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا, اور جو انٹرپرینیورز ہیں ان کی جانب سے. نہیں, وہ جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ہوا. جی اچھا. ہاں, اس سے وہ 50 کا تھا, وہ 70 ہو گیا. کیا بات ہے. اور جب ہماری پہلے میٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے کہا 50, میں نے کہا ٹارگٹ نہ رکھتے ہیں, لیکن اگر 50 کیا تو 100 کرتے ہیں. تو وہ 70 تو ہو چکا تھا شروع ہونے سے پہلے ہی. جی انہوں نے کہا ہونے سے پہلے پلیجز آ چکے تھے. اور پلیجز کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور صبح جب میں پہنچا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ وہ 80 ہو چکا ہے, اب 80 سے بھی بڑھ چکا ہے. تو میں جو ان کے وہ منتظم لوگ ہوتے, میں نے کہا دیکھیں انشاءاللہ یہ 100 ہو جائے گا, کہ وہ زبان سے نکل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی لاج رکھے گا. یہ پہلے اشرے سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا لیٹس پرے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروردگار ان کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالے کہ وہ ضرور آگے بڑھیں, اس لیے کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کا, لوگوں کے والدین کا, کہ جنہیں وہ علاج کے لیے نہیں لے کر جا سکتے مہنگے اسپتالوں میں. اور میں آپ کو بہت یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی مہنگے اسپتال سے بہت اچھا علاج, بہت اچھا پروٹوکول, VIP ٹریٹمنٹ, شاندار اکوپمنٹ, بہترین سٹاف,
شاندار ڈاکٹر اور کیا خوبصورت عمارت اور بلڈنگ. تو یہ کہ کسی کو یہ احساس بھی نہ ہونے پائے کہ وہ کسی ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ایک ادارے میں. ہم اس کو چیریٹی نہیں کہتے سر, چیریٹیبل ہاسپٹل نہیں کہتے, اس کو ہم فری ہاسپٹل کہتے ہیں. ہاں واہ واہ اچھی ٹرم صحیح. بالکل. اور وہ لوگ جو لاکھوں روپے جو ملین خرچ کر کے علاج کروا سکتے ہیں, ان کی خواہش ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے کہ وہ ایسی سفارشیں مجھے یقیناً ہمیں بھی آتی ہیں کہ آپ کہہ دیجیے. بالکل کووڈ میں تو خاص طور پر, کیونکہ اس ہم نے کتنے فون کیے ہیں ڈاکٹر کووڈ میں تو خاص طور پر ایسے لوگ آئے افورڈ کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں اگر انڈسٹ میں ہو سکے ہمارا تو اس کا مطلب معیار کیسی بات ہے. ساری باتیں جو اقرار بھائی کر رہے ہیں یہ مطلب کچھ سنی سنائی بات نہیں کر رہے, وہاں جا کے وہاں دیکھ کے, ابھی انہوں نے بتایا پرسوں اس حوالے سے پروگرام کی آپ بھی تشریف لے گئے تھے وہاں. میں الحمدللہ میرا خود وہاں جانا ہوا ہے, سارے وارڈس ان کے انہوں نے بات کی ہے, وہاں سب میں گیا ہوں, بچوں سے بات کی ہے. وہ میں سوچ رہا پتہ نہیں پاکستان کے کس کس علاقے سے آیا ہوگا, وہ باجوڑ وہ افغانستان سے کہہ رہے ہیں, وہ افغانستان سے آئے ہوئے یہاں پہ علاج کروانے کے لیے, اور ایسے ایسے بچے. اور وہ یہ جو صرف ایک کارنر ہے, دیکھیے یہ کڈس کارنر ہے نا, یہ بڑا خوش نما, اس میں پھول پودے ہیں, پزلز, یہ وہ ایک کڈس کارنر بھی ہے, وہ بھی ایک حقیقت ہے زندگی کی. اس کڈس کارنر کا مطلب ہے خون, بیماریاں, کینسر, روتی ہوئی مائیں, یہ بھی حقیقت ہے زندگی کی. اس کو بھی خوشنما بنانا ہے, اس کڈس کارنر کو اس کڈس کارنر جیسا بنانا ہے انشاءاللہ, تو پھر ہمیں اس کے لیے کوئی مراحل سے گزرنا پڑے گا. اور آپ لوگوں کو سلوٹ آپ زبردست انداز میں کر رہے ہیں. بس آج پہلی رمضان ہے, اس سے زیادہ بہتر دن نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے گزارش کریں 10 بستہ کہ انڈس ہاسپٹل کے ہاتھ جس انداز سے ہو سکے مضبوط کریں. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. کیا کہنے ونس اگین تھینک یو ویری ویری مچ. بہت شکریہ. ہمیں فخر ہے کہ آپ جیسی شخصیات پاکستان میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت ساری تالیاں جناب ڈاکٹر باری صاحب کی. تھینک یو. انشاءاللہ ایک کے بعد اور آگے.